یہ سورہ طٰہٰ کا 5واں رکوع ہے اور 16ویں پارے کا 14واں رکوع۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون من قبل، اور بے شک اس سے پہلے ان سے ہارون نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے اور قوم بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہوئی تو آپ نے قوم کو منع کیا اور انہیں سمجھایا کہ بچھڑے کی پوجا تم نہ کرو۔ یا قومی، حضرت ہارون نے قوم سے کہا، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، تم اس کے سبب فتنے میں پڑے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، بے شک تمہارا رب تو صرف رحمان ہے، یہ بے جان بچڑا تمہارا ہرگز رب نہیں۔ فَاتَّبِعُونِی، تو تم میری فرمانبرداری کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور تم میرا حکم مانو۔ قالوا، انہوں نے کہا، ہارون علیہ السلام کو قوم نے جواب دیا، لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو اس بچڑے کے سامنے جم کر بیٹھے رہیں گے، ہرگز یہاں سے ہٹیں گے نہیں، حتی یرجع الینا موسیٰ، جب تک کہ حضرت موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو آپ نے سب سے پہلے جلال فرمایا حضرت ہارون پر۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، جب تم نے اس قوم کو دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئی ہے تو کس چیز نے تمہیں روکا؟ اللہ تتبعنی، کہ تم میرے پیچھے آ جاتے، تمہیں کس چیز نے روکا تم وہاں پر آ کر مجھے بتاتے کہ قوم بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو چکی ہے؟ افعصیت امری، کیا تو نے میرا حکم نہ مانا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواب یہ دیا کہ میں نے قوم کو روکنے کی کوشش کی، جب قوم نہ رکی تو میں نے یہ سوچا کہ ان سے میں قتال کروں، لیکن پھر میں نے یہ خیال کیا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تو نے میرا انتظار کیوں نہ کیا، تم انتظار کرتے میں آتا، تم نے قتال کیوں کیا اور جنگ کیوں کی؟ تو اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے پاس وہاں آ جاتے۔ تو حضرت ہارون نے کہا، اگر میں وہاں آتا تو مجھے یہ خیال تھا کہ آپ یہ کہتے کہ پوری قوم میں صرف 12,000 مومن بچے ہیں، تم انہیں چھوڑ کر کیوں آ گئے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 12,000 جو مومن ہیں انہیں بھی سامری گمراہ کر دے۔ تو میں ان 12,000 کو سنبھال کر بیٹھا تھا اور ان کے ایمان کی میں حفاظت کی کوشش کر رہا تھا۔ قال، آپ نے کہا، یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، یہ ایک انداز ہے کہ جب کوئی بہت جلال میں ہو کسی کا سگا بھائی تو یہ نہیں کہا جاتا اے بھائی، بلکہ کہا جاتا اے میری ماں کے بیٹے، کیونکہ جب لفظ ماں آتا ہے تو جلال جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا، یبن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی، آپ میری داڑھی کو نہ پکڑیں، ولا برأسی، اور میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی شریف تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلال میں اسے پکڑ لیا تھا۔
میرا کوئی قصور نہیں ہے. انی خشیت، میں نے اس قوم کے خلاف جنگ اس لیے شروع نہیں کی کہ مجھے یہ ڈر لگا ان تقولا، کہ آپ کہیں گے فرقت بین بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی، ولم ترقب قولی، اور تو نے میری بات کا انتظار نہ کیا. یہ تو وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے جنگ نہ کی. اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ میں وہاں کیوں نہیں آیا، تو اس لیے نہ آیا کہ میں اگر چھوڑ کر آتا تو یہ 12,000 بھی گمراہ ہو جاتے. تو میں نے ان کے ایمان کی حفاظت کی خاطر ان کے ساتھ میں رہا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جلال جو حضرت ہارون پر تھا وہ ختم ہو گیا، کیونکہ بات کی وضاحت ہو گئی. قال فما خطبک یا سامری، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے خطاب کیا اور اس سے فرمایا اب تیرا کیا حال ہے اے سامری. سامری در حقیقت منافق تھا، لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ وہ رہتا تھا. یہ سنار تھا اور اس نے قوم کو بچھڑے کی پوجا میں اس لیے مبتلا کیا کہ اس نے یہ دیکھا تھا کہ جب قوم سمندر کے پار ہوئی تو بنی اسرائیل نے لوگوں کو بچھڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی ایسا ہی خدا بنا دیجیے. تو سامری نے اس وقت سے یہ دیکھ لیا تھا کہ بنی اسرائیل کے دل میں بچھڑے کی پوجا کا شوق ضرور ہے، تو اس لیے اس نے بچھڑا بنایا اور اس کے بعد انہیں گمراہ کیا. گو کہ اس وقت جب بنی اسرائیل سمندر کے پار ہوئے تھے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بچھڑا بنا دیجئے، خدا بنا دیجئے تاکہ ہم پوجا کریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ دیا تھا. تو سامری جانتا تھا کہ ڈانٹ سن کر یہ چپ تو ہو گئے لیکن ان کے دل سے بچھڑے کی محبت نکلی نہیں ہے. قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب تیرا کیا حال ہے سامری. اے سامری تو نے ایسا کیوں کیا اور کیسے کیا؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، اس نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا. میں نے یہ دیکھا کہ جب فرعون کو سمندر میں غرق کیا گیا، بنی اسرائیلی جب سمندر کے 12 راستوں میں چل رہے تھے تو فرعون دریا کے کنارے آ کر رک گیا. رکنے کے بعد اس کے سرداروں نے کہا کہ آگے بڑھیے. فرعون سمجھتا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ تو پار ہو جائیں گے اور میں دریا کے بیچ میں گیا، سمندر کے بیچ میں، تو یہ سمندر مل جائے گا. تو وہ کسی صورت میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا. حضرت جبریل امین اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر آئے اور آپ نے فرعون کے گھوڑے کے کان میں جانوروں کی بولی بولی، جس سے فرعون کا گھوڑا جو ہے وہ اچھلنے لگا اور بے قابو ہو گیا اور حضرت جبریل امین کی گھوڑی کے پیچھے دوڑا. حضرت جبریل امین اسے بیچ سمندر میں لے آئے. فرعون نے بڑی کوشش کی کہ اس کا گھوڑا رک جائے لیکن اس کا گھوڑا رکا نہیں اور بیچ سمندر میں آ گیا. جو پیچھے لشکر تھا اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ مسئلہ کیا ہے، تو وہ سارا کا سارا لشکر اس کے ساتھ بیچ سمندر میں آ گیا اور پھر یہ سمندر جو ہے دوبارہ سمندر بن گیا اور یہ سب غرق ہو گئے. تو سامری نے کہا کہ میں نے جبریل امین کی گھوڑی کو پہچان لیا اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ گھوڑی دوبارہ سمندر سے نکلی ہے اور جبریل امین اس پر سوار ہیں اور وہ دوسرے رخ پر جا رہے ہیں. تو میں نے یہ خیال کیا کہ بنی اسرائیل کے علاوہ تو کسی کو نجات ملی نہیں ہے.
فرعون اور فرعونیوں کا پورا لشکر تباہ ہو گیا۔ تو جس گھوڑی پر یہ سوار مجھے نظر آ رہا ہے، یہ ہو نہ ہو یہ جبریل امین ہوں گے جو انہیں ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا یہ گھوڑی جہاں پر قدم رکھتی ہے وہاں پر گھاس اگاتی ہے، تو میں سمجھ گیا کہ اس پر روح الامین موجود ہے، یہ ان کی روحانیت کا اثر ہے کہ اس گھوڑی کے پاؤں کے اندر بھی حیات پیدا ہو گئی ہے۔ تو میں نے وہاں سے مٹی اٹھا لی، فقبضت قبضة من اثر الرسول، تو میں نے جبریل امین کے قدم کے نشان سے، یعنی آپ کی گھوڑی کے قدم کے نشان سے ایک مٹھی مٹی اٹھا لی، قبضہ ایک مٹھی، فنبذتها، پھر میں نے وہ مٹھی اس بچڑے کے منہ میں ڈالی۔ پہلے وہ سونے کا بچڑا تھا، جب وہ مٹی ڈالی تو وہ سچ مچ بچڑا بن گیا، اور جس طرح گائے کا بچڑا ہوتا ہے اس طرح وہ ہو گیا۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، وہ گائے کا بچڑا نہیں بنا تھا، وہ صرف سونے کا بچڑا تھا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ گائے کا بچڑا نہیں بننا تھا اور ان تمام معاملات سے کوئی فائدہ نہیں تھا، تو پھر سامری کا یہ جواب جو قرآن نے بیان کیا اس کی کیا معنی ہے کہ میں نے وہ دیکھا جو اور لوگوں نے نہ دیکھا، اور میں نے جبریل امین کے نشان سے ایک مٹھی اٹھائی اور میں نے اس بچڑے میں ڈال دی۔ تو اگر اس مٹھی کے ڈالنے سے کوئی اثر ہی نہ تھا تو پھر سامری کے یہ کہنے کا کیا مقصد تھا اور قرآن نے اس کو کیوں بیان کیا؟ چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سونے کا بچڑا تھا، اس میں اس نے سوراخ کیے تھے، جس طرح بانسری بجتی ہے تو بانسری میں سوراخ ہوتے ہیں، ہوا جب اس سے نکل کر گزرتی ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ایسے سوراخ اس نے کیے تھے کہ جب ہوا اس بچڑے سے گزرتی تھی تو بچڑے کی آواز آتی تھی، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بیان کیا۔ پھر دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ دیکھ، اب ہم تیرے بچڑے کو جلائیں گے اور اس کی راکھ سمندر میں بہا دیں گے۔ اگر یہ سونے کا بچڑا ہوتا اور سونے ہی کا رہا ہوتا اور سچ مچ اگر بچڑا نہ بنا ہوتا تو بتائیے سونے کو جلایا جائے تو اس کی راکھ بنتی ہے؟ اور راکھ تو نہیں ہوتا، وہ پگھل جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہم اسے جلائیں گے اور اس کی راکھ جو ہے دریا میں بہا دیں گے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت جبریل امین کی گھوڑی کے پاؤں سے لگنے والی مٹی جب اس بچڑے میں ڈالی گئی تو وہ سچ مچ بچڑا بن گیا۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور میرے جی کو یہی بھلا لگا۔ قَالَ فَاذْهَبْ، آپ نے فرمایا تو یہاں سے دفع ہو جا، چلتا بن۔ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو ہر ایک سے یہ کہے گا مجھے مت چھو، کیونکہ کوئی بھی آدمی اگر تجھ سے ہاتھ ملا لے یا تجھے ہاتھ لگا لے گا تو تجھے بخار آ جائے گا، شدید تکلیف ہوگی، لہذا تو لوگوں سے دور بھاگے گا اور جنگلوں ویرانوں میں بھٹکتا رہے گا، اور کوئی بھی قریب آئے گا تو اس سے کہے کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، لا مساس، نہ چھونا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا، یعنی جب تک تیری موت کا وقت نہیں ہے تو بھٹکتا رہے گا مارا مارا، اور پھر تو ہلاک ہوگا۔ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا، اور اپنے اس جھوٹے خدا کو دیکھ
جس کے سامنے تو دن بھر جم کر پوجا پاٹ کیا کرتا تھا، لَنُحَرِّقَنَّهُ، ضرور بضرور ہم اسے جلائیں گے، ثم پھر لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا، پھر ہم ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے، یعنی اس کی راکھ جو ہے وہ ہم دریا میں بہا دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وسع کل شیء علما، ہر چیز کو اللہ کا علم گھیرے ہوئے ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، ہم ایسے ہی اے محبوب آپ کے سامنے پچھلے لوگوں کے واقعات بیان فرماتے ہیں۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا، اور ہم نے تم کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا۔ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ، جو کوئی اس ذکر سے اعراض کرے، منہ پھیرے، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو بے شک وہ قیامت کے دن گناہوں کا ایک بہت بڑا بوجھ اٹھائے گا۔ جو آپ کی نصیحتوں سے منہ اگر موڑے گا، خالدین فیہ، وہ اسی عذاب میں ہمیشہ رہے گا۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور قیامت کے دن یہ بہت ہی برا بوجھ ہوگا۔ یوم ينفخ فی الصور، وہ دن جس دن سور پھونکی جائے گی۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم مجرموں کو جمع کریں گے۔ یومئذ زرقا، اس دن اس طرح اٹھائیں گے کہ خوف کے مارے ان کی آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گی۔ یتخافتون بینہم، آپس میں یہ چپکے چپکے کہتے ہوں گے، ان لبثتم الا عشرا، تم تو دنیا میں صرف 10 رات ہی رہے ہو۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو وہ اتنا حقیر سمجھیں گے۔ نحن اعلم بما یقولون، وہ جو کہتے ہوں گے ہم انہیں جانتے ہیں۔ اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، ان میں جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہوگا اس کی رائے یہ ہوگی کہ تم دنیا میں صرف ایک دن ٹھہرے ہو۔ وہ دنیا کو ایک دن کے برابر سمجھیں گے۔ اور پھر ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ کہیں گے کہ دنیا میں ہم 1 گھنٹہ ٹھہرے ہیں، پورے دن میں 24 گھنٹے ہیں، اس میں سے 1 گھنٹہ ہم دنیا میں ٹھہرے ہیں۔ دنیا اتنی بے وقت ہے، اتنی قلیل ہے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو اس قلیل دنیا کی خاطر آخرت کو برباد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔